नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिही करीम अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह मैं खैर खैरियत से हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब भी खैर खैरियत से होंगे। नाज़रीन, पिछले ब्लॉग में मैंने सूरतुल अहराफ के रुकू नंबर 3 तक के तर्जुमा का विर्द की थी और इस ब्लॉग में आगे का तर्जुमा विर्द करूँगी। इंशाअल्लाह आप सबको पसंद आएगा। पसंद आए तो मेरे चैनल नरगिस फातिमा को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट्स लाजमी करिएगा नाजरीन। तो आइए हम सूरतुल अहराफ के रुकू नंबर 3 से तर्जुमा का विर्द करते हैं। अल्लाह के नाम से शुरू जो नहायत मेहरबान और रहम वाला है। ए गैब बताने वाले नबी, अपनी बीवियों से फरमा दे, अगर तुम दुनिया की ज़िंदगी और उसकी आराइश चाहती हो तो आओ मैं तुम्हें माल दूँ और अच्छी तरह छोड़ दूँ। अगर तुम अल्लाह और उसके रसूल और आखिरत का घर चाहती हो तो बेशक अल्लाह ने तुम्हारी नेकी वालियों के लिए बड़ा अजर तैयार कर रखा है। ए नबी की बीवियों, जो तुम में शरीयत हया के खिलाफ कोई जरायत करे, इस पर और से दर्दनाक अजाब होगा और ये अल्लाह को आसान है। और जो तुम में फर्माबरदार है अल्लाह और उसके रसूल की और अच्छा काम करे, हम उसे औरों से दर्दनाक सवाब, औरों से दूना सवाब देंगे और हमने उसके लिए इज्जत की रोज़ी तैयार कर रखी है। ऐ नबी की बीवियों, तुम और औरतों की तरह नहीं हो और अगर अल्लाह से डरो तो बात में ऐसी नरमी न करो कि दिल का रोगी कुछ लालच करे। हाँ, अच्छी बात कहो और अपने घरों में ठहरी रहो और बेपर्दा न रहो जैसे अगली जाहिलियत की बेपर्दगी, और नमाज कायम रखो और ज़कात दो और अल्लाह और उसके रसूल का हुक्म मानो। अल्लाह तो यही चाहता है ए नबी के घर वालों के तुमसे हर नापाकी दूर फरमा दे और तुम्हें पाक करके खूब सुथरा करे। और याद करो जो तुम्हारे घरों में पढ़ी जाती है अल्लाह की आयतें और हिकमत, बेशक अल्लाह हर बारीकी जानता खबरदार है। बेशक मुसलमान मर्द और मुसलमान औरतें और ईमान वाले और ईमान वालियाँ और फरमाबरदार और फरमाबरदारें और सच्चे और सच्चिया और सब्र वाले और सब्र वालियाँ और आजिज़ी करने वाले और आजिज़ी करने वालियाँ और खैरात करने वाले और खैरात करने वालियाँ और रोज़े वाले और रोज़े वालियाँ और अपनी पारशाई निगाह रखने वाले और निगाह रखने वालियाँ और अल्लाह को बहुत याद करने वाले और याद करने वालियाँ, उन सब के लिए अल्लाह ने बख्शिश और बड़ा सवाब तैयार कर रखा है। और न किसी मुसलमान मर्द न मुसलमान औरत को पहुँचता है कि जब अल्लाह व रसूल कुछ हुक्म फरमा दें तो उन्हें अपने मामला का कुछ इख्तियार है, और जो हुक्म न माने अल्लाह और उसके रसूल का वह बेशक सरयन गुमराही बहका। और ए महबूब, याद करो जब तुम फरमाते थे उससे कि जिसे अल्लाह ने नेमत दी और तुमने उसे नेमत दी कि अपनी बीवी अपने पास रहने दें और अल्लाह से डरो, और तुम अपने दलील रखते थे वह जैसे अल्लाह को जाहिर करना मंजूर था और तुम्हें लोगों के ताना का अंदेशा था, और अल्लाह ज़्यादा सज़ावार है कि उसका खौफ रखो। फिर जब ज़िंदगी गर्ज उससे निकल गई तो हमने वह तुम्हारे निकाह में दे दी कि मुसलमानों पर कुछ हर्ज न रहे। उनके लिए पालकों की बीवियों में जब उनसे उनका काम ख़त्म हो जाए और अल्लाह का हुक्म होकर रहना, नबी पर कोई हर्ज नहीं उस बात में जो अल्लाह ने उसके लिए मुकर्रर फरमाई। अल्लाह का दस्तूर चला आ रहा है उनमें जो पहले गुजर चुके, और अल्लाह का काम मुकर्रर तकरीर है, और अल्लाह का काम मुकर्रर
تقریر ہے وہ جو اللہ کے پیام پہنچاتے اور ان سے ڈرتے اور اللہ کے سوا کسی کا خوف نہ کرتے، اور اللہ بس ہے حساب لینے والا۔ محمد تمہارے مردوں میں کسی کے باپ نہیں، ہاں اللہ کے رسول ہیں اور سب نبیوں میں پچھلے، اور اللہ سب کچھ جانتا ہے۔ اے ایمان والو، اللہ کو بہت یاد کرو اور اللہ صبح و شام اس کی پاکی بولو۔ وہی ہے کہ درود بھیجتا ہے تم پر اور اس کے فرشتے کہ تمہیں اندھیریوں سے اجالے کی طرف نکالے، اور وہ مسلمانوں پر مہربان ہے۔ ان کے لیے ملتے وقت کی دعا سلام ہے اور ان کے لیے عزت کا ثواب تیار کر رکھا ہے۔ اور غیب کی خبریں بتانے والے نبی، بے شک ہم نے تمہیں بھیجا حاضر ناظر اور خوشخبری دیتا اور ڈر سناتا اور اللہ کی طرف اس کے حکم سے بلاتا اور چمکا دینے والا آفتاب، اور ایمان والوں کو خوشخبری دو کہ ان کے لیے اللہ کا بڑا فضل ہے، اور کافر اور منافقوں کی خوشی نہ کرو اور ان کے ایذا پر درگزری فرماؤ اور اللہ پر بھروسہ رکھو اور اللہ بس ہے کارساز۔ اے ایمان والو، جب تم مسلمان عورتوں سے نکاح کرو پھر انہیں بے ہاتھ لگاؤ چھوڑ دو تو تمہارے لیے کچھ عدد نہیں، جیسے کنو تو انہیں کچھ فائدہ اور اچھی طرح سے چھوڑ دو تو انہیں کچھ فائدہ دو اور اچھی طرح سے چھوڑ دو۔ اے غیب بتانے والے نبی، ہم نے تو تمہارے لیے حلال فرمائے تمہاری وہ بیویاں جن کو تم مہر اور تمہارے ہاتھ کا مال کنیزیں جو اللہ نے تمہیں غنیمت میں دی، اور تمہاری چچا کی بیٹیاں اور پھوپھو کی بیٹیاں اور ماموں کی بیٹیاں اور خالاؤں کی بیٹیاں جنہوں نے تمہارے ساتھ ہجرت کی، اور ایمان والی عورتیں اگر وہ اپنی جان نبی کی نظر کرے، اگر نبی اس کا نکاح میں لانا چاہیں۔ یہ خاص تمہارے لیے ہے، امت کے لیے نہیں۔ ہمیں معلوم ہے جو ہم نے مسلمانوں پر مقرر کیا ہے ان کی بیویوں اور ان کے ہاتھ کے مال کنیزوں میں، یہ خصوصاً تمہاری اس لیے کہ تم پر کوئی تنگی نہ ہو، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ پیچھے ہٹاؤ ان میں سے جسے چاہو اور اپنے پاس جگہ دو جسے چاہو، اور جسے تم نے کنارے کر دیا تھا ان کے تمہارے جی چاہے تو اس میں بھی تم پر کچھ گناہ نہیں۔ یہ امراض سے نزدیک تر ہے کہ ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہو اور غم نہ کریں، اور تم انہیں جو کچھ عطا فرماؤ اس پر وہ سب کی سب راضی رہیں، اور اللہ جانتا ہے جو تم سب دلوں میں ہے، اور اللہ علم و حلم والا ہے۔ ان کے بعد ان کی عورتیں تمہیں حلال نہیں، اور نہ یہ کہ ان کے عوض اور بیویاں بدل لو، اگرچہ تمہیں ان کا حسن بھائے، مگر کنیز تمہارے ہاتھ کا مال، اور اللہ ہر چیز پر نگہبان ہے۔ تو ناظرین، یہ تھا سورۃ الاحزاب کی رکوع نمبر 6 تک کا ترجمہ کا ورد۔ انشاءاللہ آپ سب کو پسند آئے گا۔ اگر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک، شیئر، کمنٹس لازمی کریے گا ناظرین۔ تو آئیے ہم ہمارے پیارے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود بھیجتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں آپ سب کے لیے، اپنے لیے، سب کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اے اللہ ہم سب کو ایمان کامل نصیب فرما۔ اے اللہ موت تک ہم سب کی ایمان کی حفاظت فرمانا۔ اے اللہ ہم سب کو اخلاص والے اعمال نصیب فرمانا۔ اے اللہ نزول کے وقت زمان سے کلمہ طیب جاری فرمانا۔ اے اللہ آج کے دن کی تمام نعمتوں، فیض و برکات و انوار سے مالا مال فرمانا۔ اے اللہ
ہم سب کو ہدایت کامل نصیب عطا فرمانا۔ اے اللہ تیری رضا اور خوشنودی والی زندگی عطا فرمانا۔ اے اللہ زندگی میں صحیح نماز عطا فرمانا۔ اے اللہ بدبختی تنگ دستی سے ہم سب کی حفاظت فرمانا۔ اے اللہ شیطان اور نفس سے ہم سب کی حفاظت فرمانا۔ اے اللہ ہم سب کے دلوں میں ایسا یقین پیدا کر جس کی بنیاد نماز اور کلمہ طیب پر ہو۔ اے اللہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت سب کی محبت سے زیادہ کر دے۔ اے اللہ اے اللہ ہم سب کو، ہمارے والدین، عزیز رشتہ دار اور کل امت مسلمان کو سکون میں اطمینان کی دولت والی زندگی عطا فرمانا۔ اے اللہ ہم سب کو، ہمارے اولاد کو صالح بنا۔ اے اللہ ہم سب کو تقوی اور پرہیزگاری عطا فرما۔ اے اللہ دنیا آخرت کی بھلائی نصیب فرمانا۔ اے اللہ قیامت کے دن عرش اعظم کا سایہ نصیب فرما۔ اے اللہ دنیا آخرت کی ذلت سے ہم سب کی حفاظت فرمانا۔ اے اللہ جنت والے نورانی اعمال والی زندگی عطا فرمانا۔ اے اللہ حلال روزی کے دروازے چاروں طرف سے کھول دے۔ اے اللہ ہم سب کو پاک انسانوں میں شامل کرنا۔ اے اللہ ہم سب کے وجود کو سب کے لیے رحمت بنا۔ اے اللہ تیرے اور تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سب کی محبت سے زیادہ کر دے۔ اے اللہ اے اللہ تیرے مغفرت کا نور ہم سب کے دلوں میں ڈال دے۔ اے اللہ تیری عظمت اور بڑائی ہم سب کے دلوں میں ڈال دے۔ اے اللہ زندگی میں صحیح روزے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ مالی جسمانی اور بڑھاپے کی کمزوری کو تیرے مخلوق کا محتاج نہ بنانا۔ اے اللہ دین مبین کی محنت کے لیے ہم سب کو، ہمارے گھر والوں کو قبول فرما۔ اے اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقت ہم سب کے دلوں میں ڈال دے۔ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا یا کریم۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ناظرین۔